حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اغتسل، میں غسل کرتی تھی، میں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ غسل جنابت تھا۔ کلانا جنوب، ہم دونوں ہی جنبی ہوتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ایک جگہ پر ہونے کی اجازت ہے۔ وکانا یأمرنی، اور آپ مجھے حکم دیتے، فاتزر، تو میں اپنا ازار باندھ لیتی۔ ازار کہتے ہیں شلوار یا جسم کے نچلے حصے پر پہننے والا کپڑا۔ فیباشرونی، تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے، وانا حائض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ وکان یخرج رأسہ، اور آپ اپنا سر نکالتے تھے، الیہ، میری طرف، وہو معتکف، حالانکہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے۔ فاغسلہ، تو میں آپ کا سر دھوتی، وانا حائض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ اصل میں ان تمام احادیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نے دین میں جس طرح کی شدت اور سختی پیدا کر دی تھی، اور حیض کی عورت کو ایک اچھوت بنا کے رکھ دیا تھا، اور گھر سے ہی ایک طرف کر دیتے۔ گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی جس میں وہ دن جو تھے عورت ایک طرح سے قید کی حالت میں گزارتی، اور اس کے ساتھ نفرت کی جاتی یا اسے ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اوپر ایک حالت ہے، لیکن اس سے عورت ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ جس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، سوائے چند چیزوں کے کہ جس میں نماز نہ پڑھے۔ ایک تو یہ پتہ چلے گا ابھی آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ طواف نہ کرے، جیسے کہ پیچھے کی حدیث میں ہے، اسی طرح جماع سے روکا گیا۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا، اس کے علاوہ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی کے تمام کام کر سکتی ہے۔ حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حائضہ ہوتی، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، ان یباشرہا، کہ اسے مباشرت کریں، امرہا، حکم دیتے اس کو، ان تتزر فی فور حیضتہا، کہ وہ ازار پہن لے اپنے حیض کی شدت میں۔ فور کا مطلب ہے ابتدائی دنوں میں جبکہ خون کثرت سے آ رہا ہو۔ ثم یباشرہا، پھر آپ اس سے مباشرت کرتے، قالت، کہنے لگیں، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ، اور کون تم میں سے زیادہ مالک ہو سکتا ہے، اربہو، اپنی خواہش کا، اپنی شہوت کا، کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یملک اربہو، اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتے۔ تابعہ خالد و جریر عن الشیبانی، مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیض کی حالت میں مباشرت کرتے بھی تھے تو اس سے کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کو اپنے جذبات اور خواہشات پر پوری طرح کنٹرول تھا، آپ سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ آپ کسی حرام میں پڑ جائیں گے۔ اصل میں اس حدیث سے مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص کو حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ ایسا نہ کرے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت میمونہ تقول، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ کو کہتے ہوئے سنا۔ اب آپ یہاں ذرا دیکھیں کہ عبداللہ بن شداد جو ہیں ایک مرد ہیں، اور یہ حضرت میمونہ سے روایت کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں، اور روایت جو ہے وہ حیض کے بارے میں ہے، بڑی ہی شرم کی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں اگر یہ علم وہ آگے روایت نہ کرتی، اور ضروری نہیں کہ صرف عورتوں کو کرتی اور عورتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا، عورتوں نے بھی علم کی بڑی خدمت کی، لیکن جتنی بھی کتابیں اور جتنے بہترین کام ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر مردوں کے ذریعے سے ملتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی ذمہ داریاں ایسی نہیں ہوتی جتنی عورتوں کی ہوتی ہیں۔ اس لیے ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ وہ ان تمام باتوں کو جو آپ کے گھر کی ہیں یا راز کی ہیں یا عمومی طور پر شرم اور پردے کی ہیں، وہ لوگوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ اور یہ بھی ایک وجہ تھی بہت بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں ایک سے زیادہ ازواج مطہرات سے شادی کی، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ تمام مسائل لوگوں تک پہنچ جائیں جو باہر سے مردوں کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اراد ان یباشرا، جب چاہتے کہ مباشرت کریں، امرأۃ من نسائہ، اپنی بیویوں میں سے کسی ایک سے، امرہا، تو حکم دیتے اس کو، فتزرت، تو وہ اپنا ازار پہن لیتی، وہی حائض، حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی۔ رواہ سفیان عن الشیبانی، اس حدیث کو سفیان ثوری نے شیبانی سے روایت کیا ہے۔